بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اور جو لشکر قریش کا ایک حصہ ہیں اور وہ عام لوگ جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے یا اپنے معاملات کے لیے ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ قادری ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، شاذلی ہوں، چشتی ہوں یا صابری ہوں، یا کوئی بھی خانوادہ ہو جو روحانیت کی جستجو میں، علم کی طلب میں، عملیات کو سیکھنے کے لیے جو لوگ ہمارے خانوادے سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، اپنے سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، تاریکیہ اور شاذلیہ میں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اور اپنی آفیشیلی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli پر پروگرام سفینہ نجات المسائل کی 47 ایپیسوڈ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سفر، ہمارا یہ روحانیت سے بھرپور سفر، ہمارا یہ سلاسل کے ذکر و اذکار، سلاسل کی تعلیمات، سلاسل کے عملیات کا یہ سفر تیزی سے اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصی شرف بخشا کہ اس سلسلے کے جو رہنما اور جو رہبر ہیں وہ میرے والد محترم، میرے پیر و مرشد، یعنی کہ میں جو کچھ آپ کو تعلیمات کرتا ہوں وہ سب کچھ مجھ کو جو عطا ہوا میرے پیر و مرشد سے ہوا۔ سفینہ نجات المسائل میں آپ اپنے مسائل کے لیے ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں۔ اب وہ مسائل جو آپ کے روحانی ہوں، وہ مسائل جو آپ کے جسمانی ہوں، یا پھر آپ کوئی ایسے موذی امراض میں مبتلا ہیں کہ کوئی حل نہیں مل رہا آپ کو، آپ ایسے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس کا کوئی حل نہیں مل رہا، تو یہ ٹرانسمیشن جو آج کی ہے آپ لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے یہ دکھی دلوں کا مداوا ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ ان عام لوگوں کے لیے ہے آج کی ٹرانسمیشن کہ جس کو سن کر، کہ جس کو دیکھ کر، کہ جس کو سمجھ کر آپ اپنے دنیاوی مقاصد، دنیاوی مسائل خود حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب ہم اپنا سفینہ نجات المسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ہم اس میں ایک خاص کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لے کر آتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہو، جو خاص لوگوں کے لیے ہو، جو بالخصوص میرے وہ ہم سفر ساتھیوں کے لیے ہو جو میرے ساتھ پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ چل رہے ہیں، جو تاکلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میری خاص کلاسز ہیں اس کا حصہ ہیں۔ اور یقیناً آج کے جو ٹاپک ہے، آج کے ٹاپک کے اندر میں نے آپ لوگوں کے لیے دعائے حزب البحر سے
اب یقیناً ماہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ سفر کا مہینہ بہت قریب ہے ہمارے، اور ہر طرف ہر جگہ حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض جو آپ کے بدن سے جاری ہوا، یعنی کہ حزب البحر کا جو نور آپ کے بدن سے پھوٹا، کہ جس کا فیض، جس کا چرچا دنیا بھر میں ہے، تمام سلاسل کے لوگ اس سے فیوضات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کیوں نہ میرے ساتھ جو عام لوگ چل رہے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور دعا حزب البحر بہت بڑی دعا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور ہم سے نہیں پڑھی جاتی، کوئی کہتا ہے حضور ہمیں کوئی دعا حزب البحر کا کچھ خلاصہ بتائیں، حضور کو ہمیں دعا حزب البحر سے کوئی طریقہ بتائیں، ہم کیا کریں؟ یقیناً جس کا جب چرچا زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ آپ حزب البحر کا چلہ ہمارے سلاسل میں کسی بھی خانوادے سے کریں، کسی بھی نیٹ ورک سے کریں، کسی بھی بزرگان دین، کسی بھی ہمارے پیر بھائیوں کے اس طریقے پہ کریں جو میاں حضور نے تعلیم کیا ہوا ہے، لیکن وہ عام لوگ کیا کریں کہ جن کو حزب البحر یاد نہیں ہے؟ وہ حزب البحر کا کون سا ایسا راز ہے کہ جس سے عام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہ جس سے عام لوگ فیض اٹھا سکتے ہیں؟ یقیناً جن کو حزب البحر یاد ہے وہ تو کر لیں گے، لیکن وہ عام لوگ جو جن کو حزب البحر یاد نہیں ہے، ان کو شوق ہے، وہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، وہ حزب البحر کو کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قلب الحزب البحر کسی آیت کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جس طرح سورہ یاسین کا دل سلام قول من رب الرحیم ہے، اسی طرح دعا حزب البحر کا بھی دل ہے۔ وہ کس آیت کو کہا جاتا ہے، کس عبارت کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پڑھ کر عام لوگ وہی فیوضات، وہی برکتیں، وہی سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو لوگ حزب البحر پڑھ کر حاصل کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین طریقہ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعا حزب البحر یاد کرو، یہاں تک کہ حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باخدا میں نے حزب البحر کا لفظ بلفظ حضور کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو زبانی حزب البحر یاد کراؤ، کیونکہ اس میں اعظم ہے۔ اب اس کے اندر اس میں اعظم ہے، وہ کیا ہے؟ اور یقیناً اس میں اعظم وہی ہے جو قلب الحزب البحر ہے، کہ جس کو حزب البحر کا قلب کہا جاتا ہے، حزب البحر کا جس کو قلب کہا جاتا ہے، جس کو حزب البحر کا قلب کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم خاندان شاذلیہ کی اگر بات کرتے ہیں تو میں نے اپنے ہی پیج پر ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی پر حزب البحر کی باطنی تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ خاندان شاذلیہ کا جو اسم اعظم ہے، ایک ہی دعا حزب البحر کا اسم اعظم اور ایک ہی خاندان شاذلیہ کا اسم اعظم، یعنی کہ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ جس آیت کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، جس کو بزرگوں نے فرمایا ہے، جس کو اکثر مشائخ العظام نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم خاندان شاذلیہ کا ہے، جس کو کہا جاتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ تو خاندان شاذلیہ کا اسم اعظم ہے، لیکن دعا حزب البحر کا اسم اعظم کیا ہے؟ کہ کس آیت کو قلب الحزب البحر کہا جاتا ہے؟ اس سلاسل کے اندر، اس سلسلے کے اندر ہمارے بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ یعنی کہ وہ عام لوگ جن کو حزب البحر یاد نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ آپ اگر حزب البحر کرنا چاہتے ہو تو آپ ایک بار عام لوگ پڑھ لیا کریں، دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن کہ جس آیت کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، کہ جس قلب الحزب البحر کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بآسانی ہر عام انسان
اس آیت کو یاد کر سکتا ہے، وہ بالکل چھوٹی سی ہے، اور اگر اس کو جس ترتیب سے ہم تک ہمارے بزرگوں سے وہ طریقے پہنچے ہیں، اگر آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر لو گے تو آپ بھی، یعنی کہ اب جیسے پوری دعا حزب البحر ہے، اب پوری دعا حزب البحر کافی بڑی دعا ہے، اب اس کا جو خلاصہ ہے، اس کا جو جز ہے، یہ وہی قلب الحزب البحر ہے۔ اس کے مختلف طریقہ کار مختلف بزرگان دین نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کو پھر وہ کون سی آیت ہے ایسی، وہ کون سی دعا ہے ایسی کہ جس کو پڑھ لینے سے پوری دعا حزب البحر کا مقصد، پورے دعا حزب البحر کا خلاصہ، پورا دعا حزب البحر کی روحانیت، پورا خاندان شاذلیہ میں دعا حزب البحر کا فیوزات فیض اس آیت میں سمٹا ہوا ہے، جو آیت محفوظ اور پوشیدہ ہے۔ وہ کون سی آیت ہے کہ جس کو کر کے آپ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اپنے مقاصد کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، کہتے ہیں بزرگان دین کہ اسم اعظم اس اسم اعظم کو کہا جاتا ہے، اس اسماء مبارکہ کو کہا جاتا ہے کہ جس سے پڑھ کر آپ کا باطن روشن ہو جائے۔ اگر کوئی سالک پڑھتا ہے تو وہ کامل ہو جائے، اگر کوئی عام شخص پڑھتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے، اگر کوئی کامل پڑھتا ہے تو وہ اکمل ہو جاتا ہے، اگر کوئی اکمل پڑھتا ہے تو اس کے درجات اس قدر بلند ہو جاتے ہیں کہ ملائکہ اور فرشتے اس کے اوپر رش کرتے ہیں۔ اب وہ کیا اس میں اعظم ہے، اب وہ کیا قلب الحزب البحر ہے کہ جو صرف اور صرف عمل کر لینے سے، اگر دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتے ہو نا تو پھر ایک سمجھ لو کہ عام لوگوں کا طریقہ کار ہے، لیکن اگر کوئی اس کو سالک بھی پڑھتا ہے، کوئی اس کو عامل پڑھتا ہے، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، دعا حزب البحر کے عامل نہ بننا، دعا حزب البحر سے اپنا سلوک طے کرنا جو بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آپ صرف دعا حزب البحر کو سمجھ لو گے نا، آپ جس کو ٹھوکر مارو گے وہ عامل بن جائے گا، جس کو دنیاوی عامل کہا جاتا ہے۔ عامل کی بھی دو کیٹیگری ہیں، ایک وہ عمل کرنے والا جو خدا کی راہ میں کر رہا ہو، اور ایک وہ عمل کرنے والا جو دنیاوی مقاصد کے لیے کر رہا ہو۔ دعا حزب البحر سے اپنے من کو روشن کرنا، اگر دعا حزب البحر کی آپ زکوٰۃ کے لیے بیٹھ رہے ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اگر آپ نے نیت کی ہے دعا حزب البحر کی، تو آپ اس نیت سے نہ بیٹھنا کہ میں عامل بن جاؤں گا، پھر لوگوں کا علاج کروں گا، لوگوں کے کام کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا۔ آپ صرف اور صرف اپنے من کی روشنی کے لیے کرنا، اپنی روحانیت کے لیے کرنا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا، قرب حاصل کرنے کے لیے کرنا۔ یہاں تک کہ جب میں نے حزب البحر کا چلہ کیا تھا ہمارے خانوادے میں، ہمارے سلاسل کے اندر، سب سے پہلے آج سے 20 سال پہلے میاں حضور نے سب سے پہلے حزب البحر کا عمل جس سے کروایا تھا وہ میں شخص ہوں، میں نے حزب البحر کا عمل کیا تھا۔ میاں حضور نے کہا تھا بیٹا پہلے 360 بار اللہ کی راہ، اللہ کے قرب کے لیے پڑھنا، پھر دوسرا حصہ حزب البحر کا 360 مرتبہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور پھر تیسرا حصہ کرنا حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، ان کا خصوصی فیض طلب کرنا، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی سے فیض، فیوزات، برکتیں مانگنا، ان کا اصحال کرنا۔ اور جب تم چوتھا چلہ کرو گے نا وہ تم اپنے لیے کرنا۔ اور ہم نے 3 دن میں کیے تھے، یعنی کہ پہلے 3 دن ہم نے 6, 7, 8 کا انتظار نہیں کیا تھا، ہم نے سفر کے مہینے میں کیا تھا۔ ہم پہلی سفر میں بیٹھے تھے، ہم نے 3 دن اللہ کے لیے کیا، 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا، تیسرا حصہ ہم نے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا، چوتھا حصہ ہم نے اپنے پیر و مرشد کے لیے کیا، 5واں حصہ ہم نے اپنے لیے کیا۔
ہم نے تو اس ترتیب سے کیا تھا، اس کے اندر 6 7 8 بھی آ گئیں، اور اگر بالخصوص اگر 6 7 8 کو کریں تو 6 7 8 کو بھی کر سکتے ہو، وہ بھی زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن ہم نے جس طریقے سے کیا، ہم وہ طریقہ کار اپنا سب بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حزب البحر پڑھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے ان چند لوگوں میں شامل فرما لے کہ جن چند لوگوں سے وہ راضی ہوا۔ اور دعا حزب البحر وہ خاص دعا ہے، وہ خاص الخاص دعا ہے جو پڑھنے والا مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے، اور دعا حزب البحر پڑھنے والا سیف الزبان ہو جاتا ہے، دعا حزب البحر پڑھنے والا مجیب الدعوات ہو جاتا ہے، اور دعا حزب البحر پڑھنے والے پر رب کی ان صفات کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جو وہ اس رب کی خاص تجلیاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو جو حزب البحر پڑھتے ہیں ان پر رحمت کی برسات کر دیتا ہے، اپنے فضل کی انتہا کر دیتا ہے، اپنی نعمتیں ان پر تمام کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس دعا کو پڑھا اور حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمایا۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اہل بغداد حزب البحر کو پڑھتے تو ہلاکو خان کبھی بھی بغداد کو تاراج نہیں کر پاتا۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں، آپ کس مصاحب میں گرفتار ہیں۔ اگر میں پاکستان کی اگر میں بات کرتا ہوں کہ کہیں اہل سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں اہل پنجاب پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے بعد کہ جو اموات ہو رہی ہیں، جو لوگوں کے اندر مسائل ہو رہے ہیں، پھر ان کی وجہ سے موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ، وباؤں میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ، تو بھائی حزب البحر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اب ہمارے پاکستان کے اندر اگر میں اہل کراچی کی بات کرتا ہوں، اگر میں مختلف مفتیان کرام کی بات کرتا ہوں، علماء کرام کی بات کرتا ہوں، عام لوگوں کی بات کرتا ہوں، اتنے حزب البحر پڑھتے ہیں۔ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس سے فیوزات برکت کو حاصل کرنا اور اس کو اپنے اندر سمونا، سب مختلف باتیں ہیں۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں صرف پڑھنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پڑھنے سے عامل نہیں بنتا، رٹافیکیشن سے عامل نہیں بنتا انسان، پڑھنے سے کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا، اس کو صرف ثواب ملتا ہے۔ تو پھر کون لوگ ہیں جو حزب البحر پڑھ کے صاحب دعوات ہوئے ہیں کہ جیسے حضرت شیخ حسن نظامی جیسے بزرگ کہ جن سے اجازت ہمارے دادا میاں حضرت عثمان علی شاہ صاحب کو ہوئی، کہ جیسے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں دعا حزب البحر کے سب سے بڑے عامل گزرے ہیں۔ آپ حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا جن کا سلسلہ مراد آبادی ہے، آپ صاحب دعوات گزرے ہیں بزرگ حزب البحر کے، کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے بزرگ گزرے، اور صاحب دعوات بزرگ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جیسے بزرگ گزرے۔ اور ہمارے پاکستان میں بھی ایک صاحب دعوات بزرگ اور ہیں کہ جن کا نام پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ کو۔ آپ نے بھی حزب البحر بہت پڑھی ہے، اور الحمدللہ ہمارا خانوادہ وہ خانوادہ ہے کہ جو 4 اور مختلف جگہوں سے ہم تک حزب البحر اور اجازت ان بزرگوں سے پہنچی ہے جو صاحب دعوات بزرگ گزرے۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی عمل کرو، پہلے اس عمل کو سمجھو، اس عمل کو یاد کرو، اس عمل کو دیکھو، پھر اس عمل میں غرق ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف اور صرف آپ نے 3 دن کرا، باقی 357 دن ایک بار پڑھتے رہے، بھائی جی بہت ہے، 6 7 8 کو کرا اور باقی بھول گئے، ایک بار پڑھ رہے ہیں۔
دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا تم کوئی بھی عمل کرو لیکن تواتر کے ساتھ کرو، مستقل مزاجی کے ساتھ کرو، چاہے کم کرو تھوڑا کرو لیکن اس کو پھر پابندی کے ساتھ لے کر چلو۔ یہاں تک کہ وظائف کو ترک کرنے والا حضور نے بہت سخت الفاظ میں اس کی ممانعت کیے۔ پہلے حزب البحر کو سمجھیں، حزب البحر کو سمجھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں حزب البحر کو سمجھیں۔ ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے، اگر پڑھنا مقصود ہے تو ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کی روحانیت کو حاصل کرنا ہے۔ کیوں بڑے بڑے مفتیان کرام، کیوں بڑے بڑے عالم دین بزرگوں کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھتے ہیں کہ حضور ہمیں حزب البحر کا طریقہ بتائیں، اور آج الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو حزب البحر کی جو صاحب دعوات بزرگ ہے نا، کہ جن کی اجازت سے پاکستان میں اکثر و بیشتر علماء کرام دعا حزب البحر کر رہے ہیں، اور ان علماء کرام کے شاگرد جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ فیض ہمارے مرشد کا ہے، یہ فیض ہمارے گھرانے کا، ہمارے مرشد کا ہے، ہمارے سلسلے کا فیض ہے۔ یہ وہ فیض ہے کہ جن بزرگوں نے اپنی پوری ریاضتیں کر دیں۔ تو حزب البحر کو، جن لوگوں کو حزب البحر یاد نہیں ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس کو زبانی حفظ کرنا شروع کریں، اور حزب البحر ایک بار، اچھا اس دعا کو دعائے عصر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد بزرگان نے فرماتے ہیں کہ جو شخص کا کوئی مشکل مسئلہ ہو وہ عصر کی نماز کے بعد صرف ایک بار دعائے حزب البحر پڑھ لیا کرے۔ کس کے بعد؟ عصر کی نماز کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ چند دن ہی گزرتے ہیں اس کا وہ مقصد حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر پہاڑ جیسا قرضہ بھی ہو، آپ کسی موذی امراض میں مبتلا ہو گئے ہوں، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوں، یا آپ کا وہ مسائل جو حل نہیں ہو رہا ہو، آپ اسی کو حزب البحر کو عصر کی نماز کے بعد ایک بار خالی، لیکن اس کی آپ روٹین بنائیں، اس میں پابندی ضروری ہے، یہ نہیں کہ آج پڑھ لیا کل بھول گئے، پرسوں پڑھ لیا پھر بھول گئے پھر پڑھ لیا، نہیں، یہ پوری ایک چین بنائیں آپ۔ اس کو دعائے عصر بھی کہا جاتا ہے، کہ یعنی کہ یہ عصر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ یہ حل المشکلات ہے، اور وہ قلب الحزب البحر کہ جس کا ذکر میں آپ لوگوں سے کر رہا تھا، اس آیت کو بھی حل المشکلات کہا جاتا ہے، کہ وہ آپ کے ہر مشکلات کا حل ہے۔ وہ مشکلات جو آپ کی دنیاوی ہیں، وہ مشکلات جو آپ کی دینی ہیں، وہ مشکلات آپ کی جو آپ کے باطن کی روحانیت کی ہیں، وہ مشکلات جو آپ کے سالک سلوک کے سفر کی ہیں، وہ مشکلات جو آپ کے عملیات کے سفر کی ہیں، وہ مشکلات آپ کے جو آپ کے طریقت کا سفر ہے اس میں مشکلات ہیں آپ کو اوپر، اس آیت کو حل المشکلات بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ عام لوگ کہ جن کو حزب البحر ابھی اس وقت زبانی یاد نہیں ہے، وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے طریقہ کار بھی لوگ سمجھ لیں کہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ جو حزب البحر کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں بھی حزب البحر کریں، لیکن اس کو پابندی کے ساتھ رکھیں۔ اس کی جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ چاند ماہ سفر کے چاند کی 6، 7، 8 کو کیا جاتا ہے، چاند کی 6 تاریخ، 7 تاریخ اور 8 تاریخ کو کیا جاتا ہے، اور 120 کی تعداد میں کیا جاتا ہے۔ 3 دن کا باقاعدہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ اچھا کچھ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر تم ماہ سفر میں حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم 3 دن کے اندر کامیاب ہو جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی بھی مسائل ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تمہاری، اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ پریشانی، وہ مسائل تمہاری حل ہو جائے، تو تم پہلے 4 رکعت نماز نفل پڑھ لو، یعنی کہ 3 دن شروع کرنے سے پہلے 4 رکعت نماز شروع کر لو۔ اچھا حدیث میں ہے کہ حضرت ابو داؤد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اگر اہم کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سے بزرگان دین نے 4 رکعت نماز کا طریقہ بتایا، اور حدیث میں ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر کیا
پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، اور پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ ناس پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں۔ مستند علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اکثر مشائخ العظام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس رکعت کی برکتوں سے ہم نے بڑے بڑے ہمارے مسائل حل ہوئے ہیں اس نماز کے طریقے سے۔ آپ 4 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھیں کہ اے اللہ کہ میں اس 3 دن کے لیے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، کہ اے اللہ کہ میں اس 3 دن کی نیت کرتا ہوں کہ میں اس 3 دن کے اندر حزب البحر میں عمل کروں گا، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں کہ میں اعتکاف کروں گا، اعتکاف کر لے، اور 3 دن پھر روزہ رکھے، 4 رکعت نماز نفل شروع میں پڑھے اور پھر اپنے 3 دن گزار دے، 120 پڑھے، اور احرام باندھ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس میں ترک جلالی اور ترک جمالی، ترک باللذات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس میں تمام قسم کے پرہیز ہوتے ہیں، ہر قسم کا پرہیز ہوتا ہے اس میں۔ اور پھر جب 3 دن آپ کے مکمل ہو جائیں، 3 دن مکمل ہونے کے بعد پھر دوبارہ وہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں کہ باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی عبادت کی ہے، ہم نے جو کچھ بھی ریاضت کی ہے، ہم نے جو کچھ حزب البحر کا چلہ کیا ہے، اے باری تعالیٰ کہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پھر تم نے جس مقصد کے لیے کیا وہ مقصد بیان کرو، اور پھر 4 رکعت نماز نفل پڑھ لو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، تیسری میں سورہ فلق، اور چوتھی میں سورہ ناس۔ یہ تو ان لوگوں کو میں طریقہ کار میں نے سمجھایا کہ جو لوگ حزب البحر کا عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب کوئی جس کو حزب البحر زبانی یاد ہے، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے حزب البحر مجھ سے اتنی پڑھی نہیں جائے گی، میں 120 بار نہیں پڑھ سکتا، میں اعتکاف نہیں کر سکتا، مجھے کاروبار کرنا ہے، مجھے جاب پہ جانا ہے، مجھے آفس جانا ہے، تو وہ حزب البحر کی زکوٰۃ پھر اس طریقے سے ادا کرے کہ 36 مرتبہ یعنی کہ 36 مرتبہ روزانہ پڑھے 10 دن تک ماہ سفر کی، پہلی تاریخ سے شروع کرے 10 تاریخ تک، اور نیت اللہ کے لیے رکھے، پھر 36 بار پڑھے 10 دن تک، پھر سرکار دو عالم کے لیے پڑھے، پھر 36 دن پڑھے، پھر وہ حب الحسن شاذلی کے لیے پڑھے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نیت اس میں کچھ بھی رکھنا، یعنی کہ آپ جو بھی آپ دعا مانگ سکتے ہو دعا مانگنا، لیکن نیت یہی رکھنا کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے قرب کے لیے پڑھ رہا ہوں، حضور کی محبت کے لیے پڑھ رہا ہوں، ابو الحسن شاذلی کے فیض کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سب کچھ تو مل گیا آپ کو۔ اس کے بعد آپ اس پڑھنے کے بعد جب دعا کرو گے نا، آپ دعا میں جو طلب کرو گے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اچھا اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم 36 بار بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم 36 بار بھی نہیں پڑھ سکتے، تو 9 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں۔ 9 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو 40 دن میں آپ کے 360 کی تعداد ہو جائے گی پوری۔ اچھا یہ تو وہ طریقہ کار تھا جو حزب البحر کے لیے تھا۔ اب وہ عام لوگ، میں ان کو خاص آیت تعلیم کرنے لگا ہوں، وہ ہے حسبی اللہ، یعنی کافی ہے مجھ کو میرا رب۔ اب آپ کس سے طلب کر رہے ہو؟ حزب البحر پڑھ رہے ہو، کس سے طلب کر رہے ہو؟ اللہ سے۔ حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو میرا رب، لا الہ الا ہو، یعنی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، وہی ہے جو مالک ہے عرش العظیم کا۔ یہ جو آیت ہے نا یہ عام لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ کہ جن کو دعا حزب البحر یاد نہیں ہے لیکن وہ دنیاوی مقاصد کے لیے پریشان ہیں، وہ خواتین ہیں کہ جن کو حزب البحر یاد نہیں ہے، وہ اس آیت کو 360 مرتبہ روز پڑھیں۔ اگر ان کو وہ دن مل جائیں، ان کے شریعت کے دن نہ ہوں کہ 6، 7، 8، اب مثال کے طور پہ 6، 7، 8 میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں خاتون، اور ان کو حزب البحر یاد نہیں ہے، کوشش کریں کہ ایک دفعہ حزب البحر پڑھ لیں اگر زیادہ ان سے نہیں پڑھی جاتی، اور پھر 360 بار یہ آیت پڑھنے شروع کر دیں۔ آپ یقین جانیں کہ آپ کو وہ فیض ملے گا۔ اب پورے دعا حزب البحر کا خلاصہ اٹھا کے پڑھ لیں۔ اب یعنی کہ اگر دیکھو اس کو بزرگان دین نے اس کو قلب الحزب البحر کیوں فرمایا، اسی لیے کہ اس کو اسم اعظم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ کافی ہے ہم کو، حسبی اللہ ہو،
کافی ہے مجھ کو. کون؟ جو اللہ ہے، جو رب الارباب ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے. جب تم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، جب تمہیں یہ یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور میرا رب مجھ کو کافی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا رب میرے ساتھ کافی ہے، وہ مجھ کو ہر چیز عطا کرے گا. اور جب تم کو تمہارا رب کافی ہے تو پھر تم اس کی شان بیان کرو گے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت. پھر یہاں پہ تمہیں توکل کرنا ہے، پھر یہاں پہ تم نے بھروسہ کرنا ہے. اصل سفر تمہارا یہاں سے شروع ہوگا. تم نے زبان سے تو کہہ دیا حسبی اللہ ہو، تم نے اقرار بھی کر لیا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہی معاملہ تم پر لوٹے کہ تم نے تو اس کی شان بیان کر دی، وہ تم سے خوش ہو گیا. علیہ توکلت. اب بھروسہ کون کرے گا؟ علیہ توکل، تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا. اب جب تم بھروسہ کرو گے تو پھر تمہیں ہر منزلوں سے گزرنا ہے، ہر آزمائش سے گزرنا ہے. تو پھر وہ تم کو جو عرش العظیم، جو رب اس کا مالک ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کرے گا. عام لوگ کہ جن کو جستجو ہے، میں آپ لوگوں کو پھر یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ زبانی حزب البحر یاد کریں. اگر وقت قریب ہو گیا، حزب البحر یاد نہیں ہے، تو کوشش کریں گے کہ 1 مرتبہ 3 مرتبہ یا 9 مرتبہ دعا حزب البحر دیکھ کے پڑھ لیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھے. اچھا بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے شکایت کرتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ حضور حزب البحر ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارا سر بھاری ہو جاتا ہے، ہمارا مطلب پڑھتے پڑھتے پھر ہمارے ساتھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہماری زبان نہیں بولی جاتی، ہماری زبان موٹی ہو جاتی ہے. جبھی تو کہتے ہیں کہ پڑھنا ہی رٹیفیکیشن نہیں، سمجھ کے پڑھو. آئی بات سمجھ میں؟ جو عام لوگ ہیں وہ 360 بار اسی آیت کو کریں گے. اچھا اس کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے کہ آپ نے 1100 کرنا ہے، 2100 کرنا ہے، 5000 کرنا ہے، 6000 کرنا ہے، 10000 کرنا ہے. آپ اگر حسبی اللہ لا الہ الا اللہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا صرف اسی آیت کا عمل کر لیتے ہو تو آپ کو وہ کچھ بھی ملتا ہے جو کچھ دعا حزب البحر میں ہے. اب عام لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ 360 کے تعداد میری طرف سے عام لوگوں کو اس کی اجازت ہے، اور جو لوگ حزب البحر کا عمل کر رہے ہیں، جہاں کر رہے ہیں، جس کی زیر سرپرستی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی عطا فرمائے. اب ہم آتے ہیں دعائے حزب البحر کے نقش کی طرف، کہ جس کو نقش حل المشکلات کہا جاتا ہے. اب جو لوگ اعتکاف کریں گے، حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کریں گے، تو ان کے پاس ٹائم ہوگا، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا حزب البحر پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کا نقش بھی جاری ہو جائے تو وہ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیں. میں دعا حزب البحر کا وہ نقش آپ کو تعلیم کر رہا ہوں جو مجھ تک میرے پیر و مرشد سے پہنچا، اور ان تک حضرت عثمان علی شاہ سے پہنچا، ان تک حضرت شاہ عنایت حسن سے پہنچا، ان تک حضرت شاہ محمد حسن بھینسوری شریف رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچا، ان تک نبی رضا شاہ صاحب، پھر ان سے عبدالحی شاہ صاحب، پھر مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ سے. آئی بات سمجھ میں؟ اور ایک نسبت پھر میاں حضور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی بتا دیں کہ انہوں نے حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب کو بھی یہ تعلیم کیا تھا. آئے میں آپ کو نقش کی طرف لے کے جاتا ہوں، میں نقش کا سمجھاتا ہوں آپ کو. مار کر اچھا اس نقش کو دعائے حزب البحر، صحیح ہے؟ ارے یار یہ نقش نا تھوڑا سا بڑا ہے، اس کو نا پھر سمجھانے میں مشکل ہوگی. نہیں دوسرا والا موبائل دو نا جو آئی پیڈ میں تم دیتے تھے مجھے، وہ خراب ہو گیا. نہیں اپنے موبائل میں مجھے دے دو.
موبائل تم لوگوں نے میرا چارج کیا ہوا ہے ہیں؟ جی اچھا اس کا جو نقش ہے نا، نقش حزب البحر کا، ٹھیک ہے، اس کو نقش حزب البحر کہا جاتا ہے، یعنی کہ نقش حل المشکلات۔ اچھا اس نقش کی پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گی، صحیح ہے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ سمیر کہاں ہے نقش؟ اچھا اب اس کو نقش حل مشکلات کہا جاتا ہے، اس سے صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ 26، 15 اور 64 اس کو میں بلو مارکر سے بھر دیتا ہوں تاکہ عام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ ہاں یہ سمجھ میں آئے گا۔ اب میں پہلے نقش لکھ لوں، میں اس کے بعد میں اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس نقش کی زکوٰۃ ہم کیسے ادا کریں گے، اور پھر اس نقش سے اور جو ہم دعا حزب البحر کا عمل کریں گے، ہم اسے کس طرح اس کی برکتوں کو ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ سکسٹی سیون، 68، 69 یہ نقش کی زکوٰۃ میں نے بھی ادا کی ہے، اور میں نے بھی اس نقش کو بہت لکھا ہے اور اپنے بہت مریضوں کو دیا ہے، یہاں تک کہ جب میں میاں حضور کے ساتھ دواخانے پر ہوتا تھا تو میاں حضور مجھ سے یہ نقش لکھوا کر اپنے دراز میں رکھتے تھے، اور اپنے مریضوں کو یہی نقش دیتے تھے حفاظت کے لیے۔ حفاظت کے لیے سمجھ لیں کہ اتنا سری و تاثیر نقش ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تہتر۔ اچھا اس کی ترتیب ہے، یہ جو میں ترتیب جن جن خانوں میں بھر رہا ہوں نا، اسی خانوں میں یہ چیز بھری جائے گی۔ پچہتر، 76، ٹھیک ہے، شاباش۔ 77، 78، 79، 80، 79۔ اچھا یہ نقش ہے، اس نقش کو دعائے حزب البحر کہا جاتا ہے، اس نقش کو حل المشکلات۔ اچھا اس نقش کے جو پی ڈی ایف ہے نا وہ لگانا۔ نمبر 1 پہلا خانہ اس کا، بس یہ اس نقش کا نا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لو، ٹھیک ہے، یہ اسکرین شاٹ لے لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ نقش ڈسکرپشن میں لنک ڈالا ہے تم لوگوں نے؟ اچھا اس کے بعد یہ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیں گے آپ کو، اس میں بھی آپ کو یہ نقش مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس نقش کو ہٹا دیں، میں ترتیب سمجھا دیتا ہوں اس کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں تو یہ نمبر 1 خانہ یہ ہے، یہ پہلا خانے سے بھرا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا خانہ یہ ہے، ٹھیک ہے، تیسرا خانہ یہ ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں خانہ، 75، 76، 77، 14واں خانہ یہ آ گیا ادھر، 15 اور 16۔ اب یہ جو دعائے حزب البحر کا جو نشق ہے یہ 16 خانوں پر مشتمل ہے، اور یہ 34 کے چال پر ہے، یعنی کہ ایک نشق تو وہ ہے نا جو 15 کا نشق ہے، یعنی کہ وہ 9 خانوں پر ہے۔ تو یہ کتنے خانوں پہ؟ 4، 4، 8، 8 اور 8، 16۔
16 خانوں پہ، یعنی کہ 1 سے لے کے 16 کی گنتی ہے۔ اب 1 سے لے کے 16 تک گنتی اس میں اس ترتیب سے بھری جاتی ہے کہ اس کو جہاں سے بھی کیلکولیشن کریں گے 34 کا عدد بنے گا۔ اچھا، اس کو اب جہاں سے بھی کیلکولیشن کرو گے نا ایک سیم ورڈ بنے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کی ترتیب یہ ہے، نمبر 1 پہلے یہ خانہ بھریں گے۔ عام لوگ سمجھ لیں کہ جو حزب البر کی زکوٰۃ ادا کرنے بیٹھ رہے ہیں، پہلا خانہ یہ بھریں گے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، پانچواں یہ، چھٹا یہ، ساتواں، آٹھواں اور 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 اور 16۔ اچھا، یہ جو عدد ہے نا، یہ عدد بھی نوٹ کر لیں کہ یہ عدد کیا ہے۔ یہ 2، ایسے میں لکھ دیتا ہوں، 2، 6، 1، 5، 6، 4، یعنی کہ 2,61,564 عدد ہیں اس کے۔ دعائے حزب البر کے نشر کے عدد کتنے بن رہے ہیں؟ 2,61,564۔ اب ہم نے اس کو اپنی ترتیب دوسری گنتی میں لکھا۔ اب اس کو ہم اگر اس ترتیب میں لکھیں گے تو یہ آگے 2، 6، 1، 5، 6 اور 4۔ 64 سے شروع ہوگا، یعنی کہ 26، 15، 64۔ پھر سن لیں، 26، 15، 64۔ 64 کے بعد پھر 26، 15 تو وہی رہے گا، 64 کے بعد گنتی چینج ہوتی جائے گی۔ 64 کے بعد 65، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79۔ یہ نشق ہے۔ اگر آپ 3 دن کی زکوٰۃ پہ بیٹھ رہے ہو حزب البر کی، 6، 7، 8، تو آپ یہ نشق 120 مرتبہ ہی روز لکھو گے۔ اس میں تھوڑا آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن آپ 3 دن کے اندر اس کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، 3 دن تک، یعنی کہ 6، 7 اور 8۔ اتنے نقش نہیں لکھ سکتے آپ، تو پھر آپ 40 نقش روزانہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، 40 نقش روزانہ آپ نے لکھنا ہے 9 دن تک۔ ٹھیک ہے، اور آپ 40 نقش بھی روز نہیں لکھ سکتے تو آپ 9 نقش روزانہ لکھیں، 9 نقش روزانہ 40 دن تک۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جن لوگوں میں ہمت ہے، جو لوگ لکھ سکتے ہیں، وہ 120 نقش 3 دن تک لکھیں، یعنی کہ 6، 7، 8۔ اور یاد رکھنا کہ جب یہ 3 دن نقش روز لکھ لو گے نا تو آپ نے 1 نقش روزانہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ 3 دن کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے بھی جس کو دو گے نا، تو اس نقش کو کہتے ہیں نقش حل المشکلات، یعنی کہ جو تمام مشکلات کا حل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو تمام، اچھا، یہ اس کو نقش حل المشکلات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حزب البحر کا نشق ہے، اور دعائے حزب البحر کو کہا جاتا ہے کہ دعائے حزب البحر ہے، کہ اس کو دعائے حل المشکلات بھی کہا جاتا ہے، کہ اس دعا کے کئی نام ہیں۔ کوئی اس کو دعائے حزب البحر کے نام سے جانتا ہے، کوئی اسے دعائے اثر کے نام سے جانتا ہے، کوئی اسے دعائے حل المشکلات کے نام سے جانتا ہے، کوئی اس کو مختلف ناموں سے جانتا ہے۔ اچھا، مختلف زمانوں میں اس دعا کے مختلف نام ہیں، اسی لیے اس کو نقش حل المشکلات کہا جاتا ہے، کہ یہ پورے دعائے حزب البحر جو ہے نا، اس کے عدد کو کیلکولیشن کر کے اس کی نشق کی ترتیب دی گئی ہے، کہ جس پہ بزرگان دین نے، بڑے بڑے بزرگوں نے بڑی بڑی ریاضت کر کے اس نشق کو ترتیب دیا ہے۔ اب جب اس نشق کو ترتیب دیا ہے، اس کی زکوٰۃ کے مختلف طریقہ کار بتائیں۔ اس کے بعد اب اس نقش ہی کی زکوٰۃ ادا کر لینے سے حزب البحر پڑھنے کا فائدہ بھی مل جاتا ہے، اور حزب البحر نشق کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ خالی اگر ہم یہ نقش لکھنا بھی شروع کریں نا تو ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ یہ حزب البحر کا نشق ہے۔ ہم اپنے تمام مقاصد کے لیے، پریشانیوں کے لیے حل کر سکتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا اگر زوم کرنا چاہو تو زوم کر دو، نہیں تو پھر وہ جو پرنٹ آؤٹ ہے نا وہ شو ایک دفعہ زوم کر دو تاکہ طریقہ کار سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، ہمارا جو یہ سفینہ نجات المسائل ہے نا، یہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر پھر آپ لوگوں کو سمجھانا بھی پڑتا ہے، بتانا بھی پڑتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ لوگوں سے بارہا، پانی پلاؤ مجھے، میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ
میرے سسٹم کے اوپر، میرے سلسلے کے اندر، اور ہمارے جو ہمارا نیٹ ورک ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کا، تو اس کے اندر آپ یہ ٹرانسمیشن بھی اگر دیکھتے ہیں نا، اور آپ کسی معاملے میں پریشان ہیں، کسی مشکلات میں پریشان ہیں، تو آپ کو حل آپ ہی کی پریشانی کا میری ویڈیو کے ذریعے مل جائے گا۔ عام لوگوں کو میں اس کی اجازت دے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اجازت ہے آپ کرو، آپ کسی باباؤں کے چکروں میں نہ پڑو، آپ کسی ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑو کہ جن کو علاج و معالجہ کرنا نہیں آتا، جن کو صرف دم درود کرنا آتا ہے۔ دیکھو، اب ایک شخص مولوی ہے یا ایک شخص جماعت پڑھاتا ہے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کام جانتا ہو، وہ صرف آپ کو دعا دے سکتا ہے، وہ آپ کے قرآن کی آیت پڑھ کے دم کر سکتا ہے، کہ جیسے ایک جنرل فزیشین ہے اور ایک اسپیشلسٹ ہے۔ اسپیشلسٹ بننے کے لیے اپنا وقت دینا پڑتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اپنا۔ اگر آپ اس راستے پر ہیں تو پہلے اس راستے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے مسائل اور ان کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ اب ہم لائیو کال کے تھوڑا سا بڑھ لیں تاکہ لوگ فون کر رہے ہیں پریشان ہو جائیں گے۔ جی السلام علیکم، پانی پلاؤ۔ جی الحمدللہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید مصطفیٰ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ لاہور سے بات کر رہے ہیں، جی جی بولیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو اجازت چاہیے کہ جو بحث کو 6-7 آپ کو مجھے مسئلہ کرنے کی اور آپ بیٹھ کے خاص کر کے۔ ٹھیک ہے، بالکل میری طرف سے آپ کو حزب البحر کی اجازت ہے، اور اس کا نقش لکھنے کی بھی اجازت بتا سکتا ہوں؟ بالکل نقش لکھنے کی بھی اس کی اجازت ہے آپ کو۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز تھی کہ جو 15 کا نقش تھا سرخ جنات کے ساتھ، اس کے جب نقش لکھنے کے بعد ہم نیچے لکھتے تھے بطن زاہدن، واحد، آگے جو لکھتے تھے فا والفا واہن اور ہے واو، ہاں۔ تو اب وہ چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ایک آپ نے نقش بتایا تھا 20 کا نقش، ٹھیک ہے، اس کے متعلق بھی ذرا بتا دیجیے کسی ویڈیو میں اس کے استعمال کا۔ ٹھیک ہے، بالکل میں انشاءاللہ دعائے سیفی کے بارے میں بھی انشاءاللہ پوری ویڈیو بناؤں گا اور اس کے بھی طریقہ کار سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، چلیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو، جی السلام علیکم۔ جی 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 بولیے۔ حضور میں کہہ رہا تھا کہ قوت بہا کے حوالے سے کوئی ایسا نسخہ تعلیم فرما دیں کہ جو تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہو۔ قوت بہا کے لیے آپ کو کوئی نسخہ بتا دوں میں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو مجھے پورا ایک ٹرانسمیشن کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلو میں آپ کے لیے پوری ٹرانسمیشن کروں گا انشاءاللہ 1 گھنٹے کی، تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں اس میں، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اوکے اوکے اوکے۔ نسخے تو بہت ہیں قوت بہا کے لیے، لیکن قوت بہا ہے کیا، کس طرح ہوتا ہے، کیا ہے، میں اس کی پوری ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گا تفصیل سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی میری بہن، وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے شمسہ بات کر رہی ہوں۔ میری بہن، آپ اس وقت لائیو بات کر رہی ہیں کچھ؟ جی جی صلاۃ، جی مجھے صلاۃ کن فیکون نماز کی اجازت چاہیے اور سورہ مزمل کی۔ ٹھیک ہے، بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حضور میں رفاقت علی عرض کر رہا ہوں اٹک سے۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل، آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں۔ اللہ بہت خوش رکھے آپ۔ چلیں میں بابا جی حضور کے لیکچر بڑے بابا جی یہ جی ضرور میں سنتا رہتا ہوں، تو آپ کو بھی سنتا رہتا ہوں، تو اللہ پاک ان کو بھی صحت دے، اللہ پاک آمین آپ کو بھی آمین، خیر دے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو بس مجھے چشتی نظامی سے تعلق ہے سر، تو آپ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے، ماشاء اللہ۔ دعا میں یاد فرمائیں، اور دوسرا اگر اس کی مجھے بھی اجازت مل جائے نقش کی بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ایک سلسلہ میں ابھی شروع کر رہا ہوں، عملیات کا سلطان۔ اچھا، اس کا نام ہم نے عملیات کا سلطان رکھا ہے۔ اس کے اندر ہم منڈے سے تھرسڈے تک
انشاءاللہ تعالی ہاں لائیو ٹرانسمیشن ہوگی پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک. اچھا اس میں 2 دن ہم عملیات کا ذکر کریں گے اور ایک دن جو اس کے علاوہ ذکر و اذکار سلاسل کی جو تعلیمات ہیں ہم اس کا ذکر کریں گے, اور جو آخری دن ہوگا اس کے اندر ہم علم العادات کو کریں گے. اور یہ منڈے سے تھرسڈے کا انشاءاللہ پروگرام ہوگا ڈیلی, اور ڈیلی میں ہم سلسلے کے عملیات سلسلے کی تعلیمات کو عام کریں گے. اس کے یہ سمجھ لو کہ عام لوگوں کے لیے بھی ہوگا, اور جو جس سلسلے سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ بھی ہمیں اس میں جوائن کر سکتا ہے. اور جو ہمارے خاص اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی بیاض شاذلیہ جو بنا رہے تھے, یاد ہے نا آپ لوگوں کو بیاض شاذلیہ کن کن لوگوں نے بنائی ہے؟ جن جن لوگوں نے بیاض شاذلیہ بنائی ہے وہ مجھے کامنٹس میں کریں گے تاکہ میں دیکھوں کن کن لوگوں نے بیاض شاذلیہ بنائی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کمنٹس تو ابھی تو شو ہو رہے ہیں, لیکن جب ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد مجھے کمنٹس چاہیے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کون کون لوگ بیاض شاذلیہ بنا رہے ہیں, اور کون کون لوگ ہمارے اس مبارک سفر میں انٹرسٹ رکھتا ہے, اور کون کون ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں چل رہا ہے, اور کون کون لوگ عملیات کا سلطان جو ہماری ٹرانسمیشن ہے, جو ہماری سیریز ہے, اس کا انتظار کر رہا ہے. عملیات کا سلطان ہماری وہ واحد سیریز ہوگی کہ جس کے اندر ہم خاندان قادریہ کے تمام اعمال کو ایک ایک کر کے لے کر آئیں گے, سلسلہ سہروردیہ کے ہم اعمال کو ایک ایک کر کے لے کر آئیں گے, نقش بندی شاذلیہ کے اور سلسلہ نظامیہ کے اور چشتیہ صابریہ نظامیہ ابوالعلیہ نقش بندیہ تمام جتنے بھی خانوادے ہیں, اور جن جن کی اجازت ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہے, ہم باقاعدہ سند کے ساتھ اس شجرے کے ساتھ. اچھا اس دفعہ میں ایک سلسلہ اور شروع کروں گا. اب میں کوئی عملیات کے سلطان میں کوئی عمل تعلیم کرتا ہوں تو میں بتاؤں گا کہ کن کن بزرگوں سے ہوتی ہوئی ہم تک یہ اجازت پہنچی ہے, اور کن کن بزرگوں نے کن کن طریقوں سے یہ عمل کیا. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو یہ سلسلہ عملیات کے سلطان میں شروع کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس سلسلے سے جڑ کر آپ اپنا روحانی سفر طے کر سکتے ہو, آپ اپنا طریقت کا سفر طے کر سکتے ہو, آپ اپنا سلوک کا سفر طے کر سکتے ہو, آپ ہمارے سلسلے کے اندر جڑ کر مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہو, آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو, حضور کی محبت اپنے سینے میں بسا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو عملیات کی سلطان جو ہماری سیریز ہے انشاءاللہ منڈے ٹو تھرسڈے یعنی کہ پیر سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم, اور جمعرات تک کریں گے, اور یہ ریگولر ہوگی. اور اس میں لائیو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہو, لائیو ہم سے اجازت بھی لے سکتے ہو, لائیو پوچھ بھی سکتے ہو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے نیٹ ورک کے اندر ایسی سیریز نہ آپ نے کہیں دیکھی ہوگی, نہ آپ نے کہیں سنی ہوگی, نہ آپ نے کہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے, اب مثال کے طور پر میں اگر یہ سیریز شروع کر رہا ہوں تو میرے پاس میرے خانوادے کا مواد ہے, کہ میرے پاس میرے خانوادے کا, میرے پاس خود میرے پیر و مرشد کی میں اپنی بیاضیں جو میں نے لکھی ہیں وہ تو الگ ہیں, میاں حضور کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بیاضیں جو جن جن سلسلوں سے منسوب اعمال ہیں, ذکر و اذکار ہیں, میں سب اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سیریز کے اندر. اچھا میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہمارے سلسلے کی جو تعلیمات ہیں, جو اعمال ہیں, وہ میں آپ لوگوں پہ عیاں کروں گا تاکہ آپ لوگ اسی پوری بیاضیں بنا لیں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آئے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کہ لوگوں نے تو ادھر ادھر سے اعمال اٹھا کے دوسری کتابیں کھنگال کے, دوسری کتابوں کے عمل اٹھا کے, دوسری کتابوں کے مواد اٹھا کے اپنے نام سے چھاپ کے ڈال دیے کہ بھائی فلاں 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 فلاں, وہ اتنے القابات ان کے کہ بس اللہ اکبر. اور یہاں تک کہ جو میرے شاگرد ہیں نا وہ صرف میرے ہی اعمال خائے نا اپنے پاس, جس سلسلے کے جو ہمارے بزرگوں تک ہم سے پہنچے, جو ان کے سینوں کے راز ہیں, تو ان کی پوری بیاضیں پوری کتابیں بن جائیں ان کی. مجھے شوق نہیں ہے کہ میری کتابوں کے اوپر میرے نام آئیں, میں چاہتا ہوں میرے مریدوں کا بس بھلا ہو, میرے مریدوں کے نام آ جائیں, میرے لیے یہ کافی ہے. کیونکہ میں نے نام کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے, میں نے شہرت کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے, میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ چراغ سے چراغ جلے. اب میرے پاس مواد رکھا ہے, کل کو میری آنکھ بند ہو جاتی ہے, مرنا تو سب نے ہے نا, میری آنکھ اگر بند ہو گئی تو وہ مواد کس کام کا, وہ پھر کباڑ کے بھاؤ لوگ خریدیں گے, اور پھر کباڑی کے ہاتھ جائے گا, پھر کسی کے ہاتھ اگر لگ گیا تو لگ گیا. تو اس سے بہتر نہیں کہ میں اپنی زندگی میں آپ لوگوں پہ نچھاور کر دوں.
کہ میں اپنی زندگی میں آپ لوگوں کو اس تمام ترتیب کے ساتھ بانٹ دوں؟ اچھا اب ایک بات اور سن لیں کہ عملیات کا سلطان انشاءاللہ تعالی ہم منڈے سے تھرسڈے شروع کریں گے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو انتظار رہے گا. اور دوسری بات کہ اپنے مسائل کے لیے آپ یہ اسکرین پر نمبر چلاؤ بھائی میرا کہ یہ 034570700404 یہ نمبر ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس مختصر ٹرانسمیشن میں سب سے تو بات نہیں کر پاؤں گا, تو آپ مجھے خالی نام اور اپنی والدہ کا نام لکھ کے اس پہ مجھے واٹس ایپ میسیج کر دیں, تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اسی میں رپلائی کر دوں گا. باقی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے ہمارے جو نیٹ ورک ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی ویب سائٹ ہے, آپ اس میں بھی اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی گرام گروپ ہے. اچھا میرا انسٹاگرام, ٹویٹر, فیس بک اور ہمارا مختلف جتنے بھی نیٹ ورک ہیں وہ صرف جن کا تعلق میرے سے ہے, جن کا تعلق مجھ سے ہے, وہ صرف ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی ہے. یعنی کہ اس نیٹ ورک سے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ سب میری ذمہ داری ہے. اور شاذلی اسلامک سینٹر یہ بھی ہمارا اپنا آفیشلی ہے. اور آج تو شاذلی اسلامک سینٹر پہ بھی لائیو کیا ہے نا تم نے, فیس بک پہ بھی لائیو چل رہا ہے, ابھی فیس بک پہ بھی چل رہا ہے. چلو اس کے ذریعے بھی آپ ہمارے سسٹم سے جڑ سکتے ہیں. تو